أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود بھیجے محمد آل محمد. قرآن مجید اور رفعت ذکر کے عنوان سے یہ آج اس شب کی دوسری مجلس ہے، اور کل تک آپ کے سامنے ذکر کی بلندی، ذکر زمین پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور ذکر آسمان پر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کا تعلق جو پروردگار عالم نے بتایا. کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کو ہم بڑی تنگی کی زندگی دیں گے. معیشت ضنک، ضاد نون کاف، یعنی تنگی کی زندگی دیں گے، بہت زیادہ ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ آرام سے نہیں ہوگا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت میں نابینا محشور کریں گے. قَالَ رَبِّ لِمَّا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا؟ میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا، بصیر تھا، بینا تھا، نابینا کر دیا. کذالک، خدا فرمائے گا اتت کا آیات ہونا فنسیتہا، دنیا میں تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھیں، تم بھول گئے، تم نے مد نظر قرار نہیں دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا. یہ ایک آیت قرآن مجید کی کہ جو بڑے عجیب انداز سے گفتگو کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ذکر الہی کو کیا ہم مقید کر دیں، خلاصہ کر دیں، لمیٹڈ کر دیں، محدود کر دیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ میں، یا قرآن کے مطابق ذکر الہی کی منزلیں کچھ اور ہیں کہ جن کو ہم شاید ذکر نہ سمجھیں. قرآن مجید کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، ذرا اس پر گفتگو کروں گا. گفتگو مشکل، نوجوان کہتے ہیں مولانا آیت میں چلے گئے آپ، اور گہرائی میں گفتگو مشکل نہیں ہوتی، آپ توجہ کیجئے. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في جم الخیاط. عجیب آیت ہے یہ. اور کذالک نجزی المجرمین، پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اب دیکھیے گفتگو میں بہت دھیرے دھیرے کروں گا کیونکہ بچے ساتھ ساتھ چل سکیں، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کی اردو کا جو مسلسل پیغامات آئے ہیں اس حوالے سے آپ اس کو برداشت کیجئے کہ مولانا اتنے دھیرے دھیرے کیوں بول رہے ہیں، کیوں گفتگو کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ بچے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ سکیں، ساتھ ساتھ چل سکیں، فالو کر سکیں بات کو. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا. کتنی صفتیں بتائیں خدا نے؟ 2 صفتیں. دیکھیے میں پھر ذرا بچوں کے سامنے دوبارہ یہاں پر ایک سنگ میر، ایک لینڈ مارک لگا دوں ایک علامت کے طور پر کہ ہمیں ذکر کو سمجھنا ہے کہ ذکر کی حقیقت قرآن کے مطابق ہے کیا، اور قرآن گفتگو ذکر کے بارے میں کیا کر رہا ہے.
ذکر کی شرائط کون سی ہیں، تو اس بات کو اپنے سامنے رکھیے گا، ہم اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ذکر کہاں تک جاتا ہے، ذکر کو کہاں تک جانا ہے۔ اصولاً ذکر کرتا کون ہے؟ ذکر وہی کرے گا نا جو خدا کو مانتا ہو، ذکر وہی کرے گا جو توحید کو مانتا ہو، ذکر وہی کرے گا جو قبر و قیامت کو مانتا ہو۔ خدا فرما رہا ہے کہ نہیں، توحید کو اگر مانتے ہو، قبر کو مانتے ہو، برزخ کو مانتے ہو، لیکن اگر ہماری آیتوں کو جھٹلاؤ گے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلاؤ گے، دوسری شرط یہ ہے یا کے ساتھ نہیں ہے، اور کے ساتھ ہے نہ، انگریزی یہ اور انگریزی والا نہیں ہے، یہ اینڈ کے ساتھ ہے، AND، دو شرطیں ہیں یہاں پر۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے سامنے استکبار کیا۔ کیا مطلب استکبار کیا؟ بڑے بنے رہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مجھے اس آیت پر ذرا مزید رکنے دیجئے۔ یہ کون ہے کہ جو امید رکھتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے؟ وہی ہے نا کہ جو خدا کو مانتا ہے، وہی ہے جو قبر کو مانتا ہے، وہی ہے جو برزخ کو مانتا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات ایتھیسٹ کی ہوتی، دہریوں کی ہوتی، ملحد کی ہوتی، تو خدا فرماتا تم بات کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں برزخ پر ایمان رکھتا ہوں۔ خدا فرما رہا دیکھو میاں، کان کھول کے سن لو، اگر ان الذین کذبوا بآیاتنا، اگر تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ قرآن نے آیات کا لفظ دو طرح سے استعمال کیا ہے، ایک لفظ ہے آیت یعنی قرآن کی آیت، ایک آیت یعنی ہمارے وجود کی نشانی، قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چلیے سورہ ہود میں ناقہ صالح کا قصہ دیکھو، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا ذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ یہ خدا کی اونٹنی ہے، اے قوم صالح، یہ خدا کی اونٹنی ہے، چھوڑ دو اس کو جہاں چاہے چرتی پھرے، جس کے گھر میں جا کر گھاس پھوس کھائے، جس کے گھر کے درخت پر اپنا منہ مارے، خبردار خدا کی اونٹنی ہے۔ پروردگار درخت تو میرا ہے، تمہیں درخت ہم نے دیا، اونٹنی ہماری ہے، خبردار حق نہیں رکھتے کہ تم اپنے گھر میں داخلے سے چارہ کھانے سے روکو۔ لکم آیا، یہ اونٹنی خدا کی اونٹنی نہیں ہے صرف، بلکہ نشانی ہے۔ تو خدا جب اونٹنی کو نشانی کہہ رہا ہے تو کیا خدا نے کوئی جملہ بھیجا تھا قرآن میں، انجیل میں، زبور میں، توریت میں؟ من و سلوہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے جملے، ان کے حواریوں کے جملے ملا کر سن لیجئے۔ فرمایا کہ آپ کا رب کوئی آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے کہ ہم اس سے کھائیں؟ یہ طاقت ہے؟ عید ہو ہمارے لیے، اول کے لیے بھی آخر کے لیے بھی، اور نشانی بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھے ہوئے لفظ نشانی نہیں ہے صرف۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، صرف یہ نشانی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسی چیز نشانی بن کر آتی ہے جو مرتبہ وجود میں تم سے نیچے ہو۔ کھانا پینا آپ کے وجود سے نیچے ہے۔ سخر لکم ما فی الارض، سمندر کی غذا تم کو دی، نکالو کھاؤ، عبادت کرو۔ لولا الخبز ما عبد اللہ، اگر روٹی نہیں ہوتی خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، رسالت میں آپ کی حدیث ہے۔ روٹی کھا کر آپ عبادت کرتے ہیں، روٹی خبز، روٹی بے معنی طعام نہیں کہہ رہا میں، روٹی بے معنی بریڈ، روٹی وہ جو پکاتے ہیں چپاتی توے پہ پکتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر روٹی نہ ہوتی خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ سوال ہے میرا، روٹی مرتبہ وجود میں آپ سے نچلے درجے پر ہے یا بالاتر درجے پر؟ مولانا اس لحاظ سے خدا کا رزق ہے تو احترام کرنا چاہیے، لیکن روٹی ہم سے اوپر نہیں ہو سکتی، بے جان چیز ہے۔ نہ روٹی میں کمال ہے، نہ روٹی جنت میں جائے گی، نہ روٹی جہنم میں جائے گی، نہ روٹی کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے ہیں، نہ نماز روٹی پر ہے، خدا کی نعمت۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز آپ سے مرتبہ وجودی میں، لیول آف ایگزسٹنس میں نیچے ہو، خدا کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اونٹنی، اونٹنی، حیوان آپ سے برتر ہے، آپ حیوان سے برتر ہیں۔ نہ مجھے کہا خدا نے اپنی نشانی، نہ آپ کو کہا تو صالح کی اونٹنی کو کہا آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مطلب قل هو اللہ احد صرف نہیں ہے، آیت کا مطلب الف لام میم ذالک الکتاب نہیں ہے، آیت کا مطلب ہر وہ چیز جو خدا کی مرضی
اور مشیت سے پیدا ہو. بھائی دسترخوان میں کیا بات تھی؟ حضرت عیسیٰ نے دعا کی بغیر کسی باورچی خانے کے، بغیر کسی کیٹرنگ سروس کے، آسمان سے تازہ تازہ بہشتی کھانا اتر آیا. یہ ہے نشانی خدا کے وجود کو دکھا رہی ہے. صالح نے دعا کی، پہاڑ میں درار پڑی، پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکل آئی. اپنے نارمل طریقے سے جو سلسلہ ہوتا ہے حیوانات کی ولادت اور پیدائش کا، اس طرح سے پیدا نہیں ہوئی. تو خدا نے کہا ہماری آیت ہے. تم سمجھ سکتے ہو کہ پہاڑ کی اوٹ سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئے. تو جانور حیوان کا وجود آپ سے نیچی سطح پر ہے، لیکن آپ کے لیے آیت ہے. لہذا پروردگار فرما رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیت کے سامنے اکڑ کر کھڑے رہے، غرور کا مظاہرہ کیا. لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اس کا مطلب ہے یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو رگڑے جا رہا ہے پیشانی کو، طواف کیے جا رہا ہے، نہیں کھلیں گے آسمان. بھائی جو نہ طواف کو مانے، نہ خانہ کعبہ کو مانے، نہ حجر اسود کو مانے، نہ نماز کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ صدقے کو، نہ خیرات کو، نہ دعا کو، نہ نظر نیاز کو، جو نہ مانے اسے امید ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایتھیس کو مر رہا آپ کا وصیت کر لو، شرن گناہ ہے، تمہارا مال ہے. کہ کون سی وصیت؟ برزخ کا سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فضول بات ہے، نہ خدا ہے نہ کچھ ہے. تو اس سے آپ اس سے گفتگو نہیں. آپ سے کہا جائے آپ کا وہ جو جاننے والا نا ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، آ کر اس کو تلقین پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. آپ کہیں میاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ مانتا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں. خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر اس کے لیے ہے جو خدا کو مانتا ہو. لا تفتح لہم ابواب السماء، ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھلیں. نہیں کھلیں گے تو وہی تو امید رکھے گا آسمان کے دروازے کھلنے پر کہ جو ذکر کر رہا ہو. خدا کہہ رہا ہے ذکر کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکو. ہماری کسی نشانی کے سامنے تکبر تو نہیں کر رہے، ہماری کسی نشانی کو جھٹلا تو نہیں رہے. جناب ہود کا قصہ گزر چکا. آپ کی 8 10 15 20 50 100 200 500 نسلوں نے بھی ہود کو نہیں دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے، یہ اونٹنی کہاں سے آیت ہو گئی؟ پڑھتے رہیے اب نمازیں، رگڑتے رہیے پیشانی، دوڑتے رہیے حجر اسود کے گرد، اچھی ورزشیں کیا کیجئے. فائدہ نہیں ہے، آسمان کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. یہ قرآن ہے، قرآن مانا قرآن قرآن قرآن. تم یہ سن لو قرآن. لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. لا يدخلون الجنت، یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو جو مانتا ہے جنت ہوگی وہی تو کوشش کرے گا. میاں تمہاری کوششیں عکارت ہیں، یوز لیس ہیں، ویسٹیج آف انرجی ہے. مت پڑھو نماز، نہیں جاؤ گے جنت میں. تو اس کا مطلب ہے جنت کو جو مانتا ہے خدا کی گفتگو اس کے ساتھ ہے. یہاں تک آ رہے ہیں میرے نوجوان بچے ساتھ ساتھ. اور فرمایا یہ جنہاں جنت میں جا تو سکتے ہیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرمین. یہ جنت میں جا سکتے ہیں بالکل ایسے لوگ. اگر سوئی کے ناکے میں سوئی کے سوراخ میں اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اچھا اب یہاں پر کوئی دوست بیٹھا ہو میرا جس کو تفسیر کا شغف ہو، شوق ہو، وہ کہے مولانا علماء نے، مفسرین نے، اہل لغت نے جمل اور بعیر کی بحث کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر بتایا کہ جمل سے کیا مراد ہو سکتی ہے. جو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے اردو قرآن مجید میں، ہمارے علماء نے کیا بر صغیر میں وہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ چلے تو جائیں گے جنت میں، شرط ہے ایک، اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی گزر جائیں گے. کذالک نجزی المجرمین، ہم جرم کرنے والوں کو یہی مزہ چکھاتے ہیں. پروردگار تو نے یہ کیوں نہیں کہا کذالک نجزی الکافرین؟ پروردگار کہہ رہے ہیں یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم کو نہیں مانتے، یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جو جنت کی امید لگا کر رگڑے جا رہے ہیں پیشانی کو. تو اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہماری آیتوں کے سامنے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دسترخوان ماننا پڑے گا. موسیٰ دیکھو لن نصبر علی طعام واحد فادع ربک
موسیٰ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے جو آسمان سے آ رہا ہے. بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قوم. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہماری خاطر دعا کرو اپنے رب سے. کوئی بنی اسرائیلیوں کو سمجھائے کہ تمہارا جو رب ہے وہی موسیٰ کا رب ہے. تو آپ سمجھیں استکبار آیات، تکذیب آیات، خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا. کہ ذرا خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آئے، ٹرے آئے، سینی آئے، ایک کشتی آئے جو بڑی کشتی یعنی یہی سینی آئے، اور اس کے اندر قصہ فومہا وعدسہا وبصلہا، اس میں پیاز ہو، کھیرا ہو، ککڑی ہو، مسور ہو، یہ سب چیزیں ہوں جو کھاتے ہیں، تو یہ آسمان سے نازل کرے. بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے عجیب کام کیا، اور پروردگار عالم کو اتستبدلون الذی ہوا بالذی ادنی بالذی ہوا خیر، کیا تم اس چیز کو بدل اتستبدلون الذی ادنی بالذی ہوا خیر، ہم آسمان سے تمہارے پاس کھانا بھیج رہے ہیں اور تم مسور، مونگ، ککڑی، کھیرا، پیاز، لہسن کو مانگ رہے ہو. تم اچھی چیز کے بدلے بری چیز اور گھٹیا مانگ رہے ہو. پروردگار نے چیزیں سو نہیں کہا، شیئن سیئا، سو بری چیز، فرمایا گھٹیا. دیکھیے گھٹیا اور بڑھیا، اعلیٰ اور ادنا کو درک کرنا صاحب بصیرت کا کام ہے. اچھے اور برے کو جانور بھی درک کر لیتا ہے. خدا نے فرمایا کہ کیا تم گھٹیا چیز کو لے کر اعلیٰ چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ عجیب ہو. اور پھر اس کے بعد جو قرآن کے قصے ہیں، واقعات ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر لکھ دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کمائی تھی اپنی ذلت. ہم کھانا بابرکت بھیج رہے تھے. یہ آیت تھی. ہود کے قصے، علیہ السلام کے ہود کے قصے کے بارے میں اونٹنی کو بتا دیا. اب سوال یہ کہ آیتوں کا سلسلہ یہیں تک رک گیا. اونٹنی کیوں آیت تھی؟ خدا کی خلقت کے معجزے کو بتا رہی تھی. پہاڑ کھلا، اونٹنی آئی. دسترخوان کیوں آیت تھی، نشانی تھی خدا کی؟ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم عالم غیب سے بھیج رہا تھا. آدم نشانی تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ ملائکہ سے زیادہ علم تھا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر قرآن مجید اونٹنی کو کہے اپنی آیت، اور قرآن مجید یہ کہے کہ دسترخوان ہماری آیت ہے، اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرمائے کسی ہستی کے بارے میں، انک لعلی خلق عظیم، یا ایھا الرسول، درود پڑھی رسول خدا کی بارگاہ میں. اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا کہ تم بشیر ہو، تم نذیر ہو، تم سراج منیر ہو، داعیا الی اللہ باذنہ ہو، اونٹنی نہ داعیا الی اللہ باذنہ تھی نہ سراج منیر تھی. اونٹنی میں یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی. تو جب وہ آیت ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا اگر آیت ہیں، معیار خدا نے دے دیا کہ دیکھو صرف عبادتوں کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کون رسول کے آگے کتنا جھکا ہوا ہے. خدا کی بارگاہ میں ان کے سجدوں کو مت دیکھنا، رسول کی بارگاہ میں تکبر کو دیکھنا. کون رسول کی بارگاہ میں شانے جھکا کر آ رہا ہے، کون سینہ تان کر آ رہا ہے، کون رسول کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، کس کی اولاد، تن، من، دھن سب کچھ رسول کے لیے قربان ہے. دیکھنا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیت کو مانتے بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیت کے آگے تکبر بھی نہیں کرتے. آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے. لہذا اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، حبیب صبر کرو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكَ، صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، یریدون وجہہ، اس کی مرضی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ رہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، سب مسلمان ہیں مدینے میں، خدا کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. حبیب صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام خدا کا ذکر کرتے ہیں. پروردگار مدینہ ہے، ڈھیروں اصحاب ہیں ماشاءاللہ سے، تو رسول خدا کو صبر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بے نمازیوں میں رہ کے کوئی نمازی کے ساتھ رہے صبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے. جب سارے نمازی ہیں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، خدا کہہ رہا تھا کہ صبر کر کے ان کے ساتھ جڑے رہو. اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کو کوئی نہ کوئی اذیت ہوتی تھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں کہ جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتے تھے.
خدا نے یہ نہیں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا بِكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ خَلْفَكَ وَرَاءَكَ، ان کے ساتھ جڑے رہو جو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جو مدینے میں آتے جاتے ہیں، جو مدینے میں تمہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ڈھونڈو جا کر حبیب کہ وہ لوگ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں اور خدا اپنے ذکر کی ذمہ داری لے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے. یہ خدا کو دیکھ کر آخرت کو بھی وقت نہیں دیتے، یہ اس کی مرضی کو دیکھتے ہیں. اور دیکھو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور دیکھو اپنی آنکھوں کو انہی پر گاڑ کر رکھنا، ان کے علاوہ کسی پر نگاہ بھی مت ڈالنا. تو اب مجھے یہ بتائیے یہ کون سی نشانی ہوں گے خدا کی؟ یہ لوگ یہ کون سی نشانی ہے؟ جو سب سے بڑی خدا کی نشانی ہے محمد مصطفیٰ. خدا ان سے کہہ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَتَّبِعْ مَن، اور اس کی پیروی مت کرنا کان امرہ فرطا، کہ جو ہوا و ہوس میں ڈوب کر اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اچھے رستے سے نکل چکا ہے. اب یہاں پر سمجھ میں آیا بلند ترین آیت خدا کی کون ہے؟ رسول خدا. استکبار نہیں کرنا ہے، رسول خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کتنا نہ جھکوں میں رسول خدا کے سامنے، کتنا جھکوں آپ سب کتنا. اللہ کے ساتھ نہیں، رسول خدا شرک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں خدا فرما رہا ہے تکبر مت کرو، سب سے بڑی آیت. تو میں کتنا جھکوں رسول خدا کے سامنے. دیکھو پہلا فتویٰ تو یہ علماء اسلام کا کہ نماز میں اگر رسول خدا پر درود نہیں بھیجا یا بھیجا تو کراہیت کے ساتھ بھیجا، مت پڑھو نماز فضول میں. نہیں پڑھو، اچھی ایکسرسائز ہے تمہارے لیے، نماز تو ہے نہیں ہے، کیونکہ تم رسول کا ذکر کرتے ہوئے تمہارے دل میں کراہیت آ رہی ہے. خوب توجہ. میں کتنا جھکوں؟ اگر جھکنا ہے تو چلو اس کی بارگاہ میں کہ جس کی معرفت یہ ہے، جو اپنی نمازوں کو نہیں بچا رہا، جو اپنی قبر و قیامت کو نہیں بچا رہا، رسول خدا کو بچا رہا ہے. بخدا میں چھوٹا سا واقعہ اشارہ کروں گا اور آگے بڑھنا ہے مجھے. ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، اپنی قبر کی کم فکر کیجئے، محبت اہل بیت کی زیادہ کیجئے. آپ حضرات مومنین قبر کی فکر کی تگ و دو میں محبت اہل بیت کو بھول جاتے ہیں. محبت اہل بیت کے زاویے کو صحیح کرو، قبر خود بخود درست ہوگی. بہت ساری تقریریں ہیں مولانا. ہم تو ان مجلس میں لے کے جاتے ہیں جہاں اصلاح ہوتی تھی. میاں شب عاشور اصلاح وصلاح کی جگہ نہیں ہے، مسائل پڑھو سید الشہداء کے. سنیے، اچھا مولانا آپ نے غلط بات کہی ہے. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں سوال کے لیے، آئیے ثابت کروں گا. خوب توجہ کیجیے. مجھے یہ غرض نہیں ہے آپ کن کی اناپ شناپ باتوں کو سن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو دلیل سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے. ابھی تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اکڑ کے مت آؤ پروردگار اتنا نماز، اتنا روزہ، اتنی چیزیں، خم، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اکڑو مت آیتوں کے سامنے. تو کتنا جھکنا ہے رسول کے سامنے. خوب توجہ کیجیے گا. کون جھکے گا رسول کے سامنے سوائے اس کے کہ جس کے لیے مسجد حنانہ کے ستون جھکے، جدار کعبہ شق ہوئی. کون جھکے گا اس سے آگے کسی کے سامنے؟ کیا کہنے مادر گرامی کے. آپ امیر مومنین کی شفاعت، او میاں بہت آگے کی بات ہے. 6 مہینے 10-12 سال کے جو پوتے ہیں نا جناب امیر کے، وہ نگاہ کر دیں تو میں قیامت میں جنت کے بلند ترین مقام پہ چلے آؤ. اس عقیدے کو رکھو دیں گے. خوب توجہ کے ساتھ سنیے. جو بچہ ایسا ہو کہ اس کی ماں یہ کہے دیوار کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، پروردگار بحق جدی ابراہیم و اسماعیل تجھے قسم دیتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی اور اسماعیل کی، وبق ھذا الطفل، اور تجھے اس بچے کی قسم دیتی ہوں جو نومولود ہے، ولادت اس بچے کی ہوئی نہیں ہے.
اس ماں کی معرفت کس مقام پر ہے کہ ولادت سے پہلے اپنی اولاد کے تمام مرتبوں کو پہچان چکی ہے کہ ابراہیم، اسماعیل خدا کے مقرب بندے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ مجھے اس بچے کا واسطہ بھی دینا ہے خدا کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ یسرتہ لی الولادہ، پروردگار جس مرحلے پر ہوں اس مرحلے کو آسانی کے ساتھ گزار۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کچھ بھی معجزہ کر سکتا تھا، لیکن تکریم خدا نے دیکھا نام اس کا لیا ہے تو جدار کعبہ شق ہوئی۔ اس سے زیادہ کون کر سکتا ہے، جھک سکتا ہے؟ چلیے جناب امیر کی بارگاہ میں دعائے صباح، دعائے صباح صبح کو جناب امیر تلاوت فرماتے تھے۔ اچھا جناب امیر کی ہے کس کی ہے؟ بہرحال کسی کی ہے دعا، اور بہرحال کیا نیا ایک فولڈر بچوں کے سامنے کھولوں، چھوڑیے اس کو۔ دعائے صباح شروع کہاں سے کیا؟ توحید سے جناب امیر نے۔ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آسمان کے دروازے کھلیں۔ جناب امیر کا نام آیا، چلتے چلتے روایت سن لیجئے چھٹے امام کی کہ جو زائر ہوتا ہے جناب امیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، زری کے پاس بیٹھتا ہے، مولا نے فرمایا چھٹے امام نے آسمان کے دروازے اس کی دعا کرتے وقت مولا کی زری کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں۔ فلا تکن نوامن، کہیں خواب غفلت میں وہاں پہ مشغول مت رہنا۔ کبھی کوئی دوست مل گیا اس سے گفتگو، کونے میں بیٹھ کے گپ شپ میں مصروف ہو گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، تو میں اس ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کروں جس کی زری کے پاس بیٹھ کر آسمان کے دروازے کھل جائیں۔ اب جناب امیر آئے اور اس کے بعد آ کر دعائے صباح، بچے جا کر پڑھیں، دیکھیں اس دعائے صباح کو۔ فرمایا یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ۔ سنیے آپ، صبح ہوتی ہے، معمولی سی چیز ہے، صبح ہو رہی ہے، جناب امیر کے لیے کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے۔ وہ ہستی جو یہ کہے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ایسی، اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ ذکر سمجھنا ہے تو چلیے۔ فرمایا کیا گفتگو کی ہے؟ صبح ہو رہی ہے، پروردگار صبح ہو گئی، نا نا نا، جناب امیر ہے، فاطمہ بنت اسد کا سپوت ہے، ابو طالب کا خون ہے، بنو ہاشم کی عزت کا مالک ہے۔ فرمایا اے وہ ذات کہ جس نے صبح کی زبان کو طاقت گویائی دی سورج نکال کر، دلعا یعنی زبان نکل پڑے، یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، پروردگار تو نے صبح کو طاقت گویائی دی، روشنی عطا کر کر۔ صبح کب بولتی ہے؟ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، صبح گفتگو نہیں کرتی۔ کب کرتی ہے؟ فجر کے وقت۔ ایک دفعہ افق پر سرمئی سرخ زرد روشنی آئی، اب صبح گفتگو کر رہی ہے۔ کیا گفتگو کر رہی ہے؟ میں طلوع ہو رہی ہوں، یہ ہے جناب امیر۔ وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلججہ، اور پروردگار تو نے رات کی تاریکیوں کے درجات کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بہم پیوستہ کیا کہ رات کا پہر گزرتا ہے، تیری ذات کی علامت ہے، تیری ذات کی نشانی ہے۔ سرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلججہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ، اور تو نے جو آسمان پر مختلف آسمان بنائے، فلک بنائے، اتقن صنع الفلک الدوار، یہ جو آسمان گھوم رہا ہے تو نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس آسمان کو خلق کیا۔ کس طرح سے؟ برج بنا کر۔ برج کا لفظ اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، برج ایک ایسٹرونومی کی اصطلاح ہے، وہ جا کر آپ بچے دیکھ سکتے ہیں کہ برج کا مطلب کیا ہے۔ اتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ، اور تو نے سورج کو شعائیں عطا کی، اس کے وجود کو شعلہ ور کر کے، مشتعل کر کے۔ ایک آگ کا شعلہ ہے، جب جلد نکلتا ہے سورج لگتا ہے آگ کا شعلہ ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، پروردگار تیری ذات کو سمجھنے کے لیے کیا فرمایا جناب امیر نے؟ سورج کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، صبح کا ذکر کیا۔ تو اب کیا پروردگار صبح کے ذریعے میں تجھے سمجھا، رات کے ذریعے سمجھا، سورج کی روشنی کے ذریعے سمجھا، نہ،
یہ نہیں کہا پروردگار نعمتیں تیری ہیں، لیکن یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، پروردگار تیری ذات وہ ہے جس نے خود اپنی ذات کے ذریعے ہمیں رہنمائی کی کہ میں ہوں۔ توحید جناب امیر کی الگ ہے، یہ میری اور آپ کی توحید ہے کہ سورج، چاند، درخت، گھوڑا، بلی، ہرن، شیر، یہ دیکھ کر توحید کی طرف جائیں۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کے ذریعے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی۔ جب اپنی ذات کے ذریعے ذات کی طرف رہنمائی کی، تنزہ عن مجانست مخلوقات، جب خدا اپنی ذات کو اپنی ذات کے ذریعے بتا رہا ہے تو آپ بھی یہی ہیں۔ میں آپ کو دیکھ کے آپ کو سمجھتا ہوں، جو یہاں صاحب بیٹھے ان کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوں، جو یہاں صاحبان بیٹھے ان کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوں، میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں، ان کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ آپ آئیں گے مولانا میں مجلس میں بیٹھا تھا تو آپ نے مجھے بتایا آپ ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جیسے ہی جناب امیر نے جملہ فرمایا، اگلا شک یہ آئے گا کہ کیا خدا اپنا تعارف انسانوں کی طرح کرواتا؟ فرمایا تنزہ مجانست مخلوقات، پروردگار تو جو اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات کے ذریعے کرواتا ہے وہ تو کہیں منزہ بلند و برتر ہے کہ تجھ میں اپنی مخلوقات کی کوئی ایک صفت آ جائے۔ یہ مت سمجھنا کہ ذات خدا میں مخلوق کی کوئی صفت ہے۔ یہ جملہ کہہ کر جناب امیر نے ہر اس مفکر کی فکر پر خط بطلان کھینچ دیا جو مختلف علوم کے ذریعے خدا کی شبیہیں ڈھونڈے، شباہتیں ڈھونڈے۔ کہا خدا کسی شبیہ میں نہیں ہے۔ یہ توحید ہے جناب امیر کی کہ دل بذاتہ علی ذاتہ وتنزہ مجانست مخلوقات۔ اگلے مرحلے پر جا کر یہ مت سمجھنا کہ خدا جب اپنا تعارف اپنے ذریعے کروا رہا ہے تو یہ تو ہر انسان اپنا تعارف اپنے ذریعے کرواتا ہے۔ کہا کہ نہیں، خدا کی ذات میں ایک صفت بھی مخلوقات جیسی نہیں ہے۔ تنزہ مجان، اچھا کیفیت تو ہوگی، ہم کو غصہ آتا ہے، خدا کو بھی غصہ آتا ہے، خدا جہنم میں ڈالے گا، ہم بھی کسی کو سزا دیتے ہیں غصے میں آ کر، خوش ہوتے ہیں، انعام دیتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ جھلا ملامت کیفیات، خبردار خدا اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ اپنی مخلوق کسی صفات کو اپنے اندر رکھے۔ نہ صفات تمہاری اس کے اندر ہیں، نہ ذات کا تعلق تمہارا اس کے جیسا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ نظیر ہے، یہ خدا ہے۔ جل ملازمت کیفیات۔ اور اس کے بعد فرمایا یا من ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من احسانہ، پروردگار تیری ذات وہ ہے جس نے مجھے امن و امان کے جھولے میں، گہوارے میں بڑے آرام سے رکھا۔ یہ جملہ سن لیجئے، میں اس کو روک کر آتا ہوں، پھر ختم کروں بات کو اپنی۔ ایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ و احسانہ، کہ پروردگار تو نے مجھ پر جو نعمتیں دی، تو نے مجھے اس کی جانب رخ کر کے توجہ دلائی۔ یہ جملہ اس کو کل پہ رکھیں گے، گفتگو کرتے کرتے آئے جناب امیر دروازہ کھولنا چاہتے ہیں آسمان کا۔ کون ہے یہ جناب امیر؟ صفات آپ کے سامنے ہیں، لیکن جب خدا کی توحید کو بیان کیا تو فرمایا پروردگار جب توحید پر گفتگو ہو چکی، پروردگار وصل علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والناسع الحسب فی ذروة الکاہل العابل والثابت القدم علی زحالیفہ فی الزمن الاول۔ جب خدا کی توحید کو بیان کر دیا تو فرمایا اللہم صلی علی، پروردگار درود بھیج۔ کس پر بھیج؟ کس پر درود بھیج؟ پروردگار درود بھیج صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل، اپنے اس رہنما پر تو درود بھیج کہ جو اندھیری ترین گھٹا ٹوپ تاریک اور اندھیری ترین رات میں، گمراہی اور جہالت کی اندھیری رات میں، جہاں کسی کو کچھ نہیں سجھائی دیتا، جہاں کسی کو کچھ نہیں دکھتا، جب آپ کو کچھ نہیں دکھے گا تو آپ رہنمائی پا سکتے ہیں۔ میں 100 1000 1 لاکھ سائن بورڈ لگا لوں، آپ کو سائن بورڈ نہیں دکھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیدرآباد کس طرف ہے، بلوچستان کس طرف ہے، کراچی سے کوئٹہ کیسے جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ لیکن پروردگار کی ایک آیت ایسی ہے کہ جناب امیر فرما رہے ہیں جہالت و گمراہی کا کتنا اندھیرا ہو، اس ذات میں نور ایسا ہے ہر اندھیرے کو چیر کر اپنے وجود کو دکھاتی ہے۔ صلی علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل، اچھا صرف اپنے کو دکھاتی ہے، کہا کہ نہیں والماسک من اسبابک بالشرف الاطول بحسب الشرف الاطول، اور یہ وہ ہے کہ جو تیری عزت کے بلند ترین رسی کو جس نے تھامے ہوئے ہے، دیکھو صرف اس نے تھاما ہے، اس کی خوبی نہیں ہے،
جس کا حسب ایسا تھا فی ذروۃ الکاہل العبد وثابت القدم علی زحالیفہ فی الزمن الاول. یہ اس پر درود بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جناب امیر کہ جو ہمیشہ سے شرف پروردگار سے جڑا ہوا ہے. اس کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے. اس میں اتنی طاقت ہے تقوی کی، معنویت کی، پاکیزگی کی کہ کوئی اس کے برابر نہیں آ سکتا. اور یہ کون ہے؟ وہ ثابت القدم علی زحالیفہ فی الزمن الاول. جتنے پیر پھسلنے کی جگہیں تھیں بچپنے میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں، یہ کسی ایک جگہ پر رتی برابر لغزش نہ آئی. ایک وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول نے مردار کھا لیا، نجس پانی پی لیا. رسول کو طریقہ نہ تھا کہ کس طرح سے اپنا لباس پہنے. ایک وہ رسول ہے اور ایک رسول ہے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، کہ جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر موت تک کبھی پیر لڑکھڑائے نہیں. خوب توجہ. یا علی جب آپ خدا کی توحید کے بارے میں بات کر چکے ہیں تو ایک جملہ کہیے، پروردگار میرے چچا زاد بھائی آخری صبح درود بھیج، اور آگے بڑھ کر اپنی گفتگو کریں. جناب امیر جواب دیں گے کہ میں رسول خدا پر صرف درود نہیں بھیج رہا. ارے نادان، وہ تو ایک جملے میں ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ تم کو بتاؤں کہ کس طرح سے خدا کی آیتوں کے سامنے تکبر نہ کرنا. اگر تکبر کیا آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، رگڑتے رہو گے پیشانی، بھاگتے رہو گے خانہ کعبہ کے گرد، پہاڑی کے چکر لگاؤ، نہ نماز قبول نہ روزہ قبول. آؤ آسمان کے دروازوں کو کھولو، میرے بھائی کے سامنے سر کو جھکاؤ. اونٹنی کے سامنے جس نے تکبر نہیں کیا مسلمان تھا. دسترخوان کے سامنے جس نے تکبر نہیں کیا مسلمان تھا. آؤ آ کر میرے بھائی کی عظمت کو مجھ سے پوچھو. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد علیہ. اچھا میں اب تفصیل سے نہیں جا رہا، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو، آج کی جو بحث ہے ہماری، اس کو ختم کروں. عجیب جملہ. یہ علی ابن ابی طالب جو رسول کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، اور اتنا جھکایا کہ عبادتوں کو بھی اگر دیکھا ہے تو رسول کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے رسول کو نہیں دیکھا، رسول کے ذریعے عبادتوں کو دیکھا ہے. اچھا یہ کیوں کہا میں نے جملہ؟ سر اقدس ہے زانو مطہر پر. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرب کے پاس امامہ ہوتا تھا، ابا ہوتی تھی، قبا ہوتی تھی. امامہ اتارتے رسول اللہ کا سر کو اور امامہ رکھتے. جیسے تو نماز قضا ہو رہی ہے، جو یہ کہے کہ میں نماز نہ پڑھوں رسول کی نیند میں خلل نہ آئے، نہیں، یہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ آپ کا پرسپشن کیا ہے، آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں رسالت کو. کسی آیت اللہ، مولانا، مجتہد، مفتی کی طرح دیکھتے ہیں امام کو، رسول کو، یا جانتے ہیں کہ عالم غیب سے جو کچھ نازل ہوتا ہے امام کے ذریعے نازل ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ جو شخص ہے نا جس کے گھٹنے پر سر ہے رسول خدا کا، یہ جانتا ہے کہ میرا رسول سو رہا ہے تب بھی رسول ہے، جاگ رہا ہے تب بھی رسول ہے. اب آپ نے توجہ سے سنا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ جملہ آپ سے میں کہہ کے جاؤں. رسول خدا کی زندگی کے جتنے پہلو تھے جہاں امیر المومنین اپنے آپ کو فنا کر سکتے تھے، ہر اس مقام پر آپ کو ذات امیر المومنین نظر آئے گی فنا کرتے ہوئے. بدر کی جنگ، یا علی پانی لے کر آ جاؤ، یا رسول اللہ ہجرت کی رات بھی ہم، باپ ہمارا ابو طالب وہ آپ کی وجہ سے مادر گرامی فاقد سے، ہم جعفر طیار ہجرت پہ گئے، تمام مشکلات جھیلی آپ کی وجہ سے. اگر باری باری بھی ہو تو اتنے سارے ہیں، اب باری ہو تو ہماری، ان سے کہیے کچھ ہیں اور لوگ بھی ہیں، پانی لاؤ. یعنی یہ کاش کہ سائیکولوجیکل انالیسس کیا جا سکے بدر کی رات کا. دیکھیے بعض لحاظ سے ہجرت کی رات سے زیادہ عجیب ہے بدر کی رات.
وہاں کوئی نہیں تھا، رسول خدا تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، اور جو مسلمان تھے بیچارے چھپے ہوئے تھے، کمزور تھے، اور اگر تھے بھی تو کسی میں اتنا دل گردہ نہیں تھا۔ حمزہ اور ابو طالب کا کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی، جعفر طیار حبشہ میں تھے، کوئی نہیں تھا مسلمان، تاریخ بتاتی ہے آپ کو۔ حمزہ کے علاوہ کسی میں نہیں تھی طاقت ایسی کہ جب حمزہ ایمان لائے تب مسلمانوں میں طاقت آئی۔ اور حمزہ، جناب حمزہ، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ جناب حمزہ اگر میں کر سکا ذکر الہی کے عنوان سے تو جناب حمزہ کا ذکر آئے گا، آپ حضرات دعا کرتے رہیے گا۔ تو کچھ بات نہیں کی اور مشکیزہ لے کر چل دیے، مشکیزہ لائے، جنگ ہوئی۔ یا علی، پہلے کچھ کو بھیجا، کفار نہیں مانے، کہا علی، حمزہ، عبیدہ تم جاؤ۔ جناب امین نے کہا یا رسول اللہ، پھر کچھ چلے گئے۔ احد میں مسلمانوں کے بارے میں قصہ لکھا ہے قرآن نے، میں یہاں بتا کر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، پڑھ لیجیے جا کر کہ کس طرح سے مسلمان بھاگ رہے تھے، کس طرح سے مسلمان فرار کر رہے تھے، وہ قرآن میں موجود ہے قصہ۔ جناب امیر کھڑے میں، جس مقام پر اگر نماز پڑھنی ہوتی جناب امیر کو تو نماز ساقط ہو چکی تھی، رسول خدا کا دفاع کرتے رہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اہم ترین واجب قرآن کی روح سے، ہماری فقہ کی روح سے اہم ترین واجب، اس سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے۔ چہاردہ معصومین میں سے کسی ایک کی آپ کو جان بچانی ہے، اگر آپ کی نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، جانے دیجئے، معصوم کی جان بچائیے۔ اوجب الواجبات معصوم کی جان بچانا ہے۔ ہر مرحلے پر جہاں رسول خدا کو ضرورت تھی، رسول خدا کے ساتھ یہ کام کیا جناب امیر مومنین نے۔ اور اس کے بعد کس طرح سے درود بھیجا یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ لیس عند اللہ ہے، خدا کی بارگاہ میں مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، جناب امیر نے فرمایا، یعنی آپ سے بڑی آیت نہیں ہے۔ آپ کے بھائی جو آپ خود فرماتے ہیں یا علی کہ میں کہاں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی رسول خدا کے سامنے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے بھائی رسول اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ خوب توجہ کیجیے گا، بس آخری جملہ کہہ کر میں مسائل کی طرف آؤں، وہ یہ کہ رسول خدا کی ذات میں شجاعت ہے، کرم ہے، سخاوت ہے، علم ہے، جود ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، گنتے جائیے، ہے نا، گنتے جائیے۔ بہت سی چیزیں آپ رسول خدا کی نہیں دیکھ سکے 23 برس کی مختصر زندگی میں، جو رسالت کی زندگی تھی، نہیں دیکھ سکے۔ اگر علی نہ ہوتے تو رسول خدا کی شجاعت کیسے پتہ لگتی؟ اگر جناب امیر نہ ہوتے رسول کا کرم کیسے پتہ چلتا؟ لہذا جناب امیر کی ذات ہے کہ جو رسول خدا کے سلسلے میں آیت ہے۔ اگر جناب امیر نہ ہوتے رسول کی کرامتیں پتہ نہ چلتی۔ لوگوں نے آ کر بہادری کی تعریف کی، لوگوں نے علم کی تعریف کی، لوگوں نے امیر المومنین کے فقہ کی تعریف کی، لوگوں نے کہا توریت علی کو آتی ہے، جناب امیر کو انجیل آتی ہے، زبور آتی ہے، قرآن کا علم آتا ہے، علی ابن ابی طالب کو کس طرح سے حکومت داری آتی ہے، علی ابن ابی طالب کس طرح سے رقت قلب ہے، عبادت کس طرح سے ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کنویں کھود رہے ہیں، صفین کے میدان میں تیر بچھا کے تیر پڑھ رہے ہیں، تابڑ توڑ وہاں آپ نے نماز پڑھی، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ علی کہاں سے؟ سب بھائی سے لیا ہے۔ فیض سب علم الہی سے نبی نے پایا۔ کیا کہنے حضرت علامہ مستطاب قبلہ و کعبہ جناب نسیم امروہوی صاحب کے، امام باقر علیہ السلام کا ان کا ایک مرثیہ ہے اور بڑا بہترین مرثیہ ہے۔ میں نے آج تک ایسا مرثیہ نہیں دیکھا، اردو زبان میں ایسا مرثیہ نہیں دیکھا جو قبلہ و کعبہ جناب نسیم امروہی صاحب علی اللہ مقامہ الشریف نے لکھا ہے۔ ذرا کبھی کبھی معیاری کلام بھی دیکھ لیا کیجئے جا کر۔ فیض سب علم الہی سے نبی نے پایا، حق سے جو پایا نبی نے وہ علی نے پایا۔ سب نے پایا، سب اصحاب نے پایا رسول کا فیض، سب نے پایا، بعینے نہ کسی نے پایا۔ پھول کا رنگ جو پایا تو کلی نے پایا۔ حق نے بھیجا جو نبی کے لیے حقاً حقا، رسول خدا کو جو خدا نے دیا وہ حقاً حقا کر کے دیا، کوئی کمی۔ عالم غیب سے دیکھیے، جب چیز عالم غیب سے آتی ہے عالم دنیا میں
اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. لیکن تنہا واحد یہ 14 ہیں اور 1,24,000 ہیں کہ جو آسمان سے آیا وہ جوں کا تو ان تک اترا. حق سے جو پایا نبی نے وہ علی نے پایا. اور اس کے بعد فرمایا قبلہ نے حق نے بھیجا جو نبی کے لیے حقاً حق کا جوں کا تو عالم. یہ سرکار سمجھیے مصرے کی گہرائی کو, یہ عالم دنیا ہے, نجس ترین عالم وجود ہے, لیکن طہارت رسول خدا ایسی ہے کہ غیب سے جب تحفے آ رہے ہیں اس عالم وجود میں, اس عالم ظاہر میں, تو اسی طہارت کے ساتھ رسول خدا کے قلب پر اتر رہے ہیں. حق سے جو پایا نبی نے نہ کسی نے پایا, سب نے پایا, بے آئینے نہ کسی نے پایا. پھول کا رنگ جو پایا تو کلی نے پایا. حق نے بھیجا جو نبی کے لیے حقاً حق کا دے دیا نفس کو. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد کا. نفس کو اپنے دیا آپ نے زکن زکا. نہیں 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 نہیں, حق ادا نہیں ہوا, نہیں سمجھا آپ حضرات, معذرت کے ساتھ. زکن زکا کا مطلب کیا ہے؟ امیر مومنین نے فرمایا ہے علمنی رسول اللہ زکنی رسول اللہ العلم زکن زکا. نہج البلاغہ میں فرمایا میرے بھائی میرے حبیب نے جو وہاں سے علم آیا تھا وہ اس طرح سے دیا جس طرح سے پرندہ پہلے دانے کو چکتا ہے, اس کے بعد چباتا ہے اور اس کو اپنے بچے کے چبانے کے مرحلے پر لاتا ہے اور براہ راست اپنی چونچ سے اس کے حلق میں ڈالتا ہے. خوب توجہ, نہیں 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 سمجھے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. چیل اگر کھانا کھائے کبوتر کے حلق میں نہیں ڈال سکتی. مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے, کمال منافرت ہے. بچوں کے لیے کہہ دوں آپٹیمم لیول آف ڈسگسٹنگ ہے, ڈسگسٹنگ لیول پر ہے. میں مثال ایک اور دے دوں. دیکھیے کیونکہ ادب سے دور ہو چکے ہیں بچے تو مجھے اسی سطح پر آنا پڑے گا. آپ کے ہاتھ میں آپ کا بچہ ہے, دودھ اس نے اگل دیا, پٹک دیں گے آپ زمین پر, 2 تماچے لگائیں گے, مولانا استغفر اللہ, بڑی خوشی کہا دیکھو اس نے دودھ اگل دیا, خوشی کی بات ہے. مولانا اپنا بچہ ہے, کمال محبت ہے. بچے نے اپنے منہ پر رنگ کر لیا, آپ ہنس رہے ہیں, کمال محبت ہے. بچے نے مثالیں دیکھتے جائیے, جہاں کمال محبت ہے وہاں دوئیت کا عنصر نہیں ہے. کبوتر اپنا دانہ چیل کو نہیں کھلا سکتا, باز مرغی کو نہیں کھلا سکتا. یہ جو زکن زکا کا مطلب کیا ہے؟ یہ زکن زکا اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف, انا وعلی من شجر واحدہ وسائر الناس من شجر شتیٰ. میں اور علی ایک ہی درخت کے 2 نور ہیں, آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں, آدھا نور گیا صلب ابو طالب میں, اور اس کے بعد دوبارہ آ کر یہ نور مل گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر علی رسول سے علم نہ لیں تو کس سے لیں؟ حق نے بھیجا جو نبی کے لیے حقاً حق کا, نفس کو اپنے دیا آپ نے زکن زکا. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے وہاں تک آیا وہاں سے یہاں تک آیا. اب جو یہاں سے وجود علی بن ابی طالب سے جو بھی کام ہوگا وہ علی کا کام نہیں ہے, رسول خدا کی تصویر ہے. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کی عرش تک جائے, روزہ جائے, حج جائے, قرآن جائے, تو عظیم ترین آیت ہے خدا کی, امیر المومنین علی ابن ابی طالب, نماز جیسی بھی پڑھنی ہے پڑھو, علی کے بارے میں رتی برابر تکبر نہ آئے, جناب امیر کے بارے میں رتی برابر تکذیب کا پہلو نہ آئے. جب نجف جاؤ گردن جھکا کر جاؤ, چوکھٹ پر پیشانی لگاؤ, زائرین کے قدم جہاں پڑتے ہیں بوسہ لو, ناک کو رگڑو, یا علی اس لیے نہیں کر رہا آپ کو فائدہ ہوگا, ثابت کر رہا ہوں آپ کا غلام ہوں, عبد ہوں تو آپ کا, میری جنت آپ ہیں, توحید آپ ہیں, نماز آپ ہیں, روزہ آپ ہیں, قرآن آپ ہیں, میرا دین آپ ہیں, اشہد ان کلمۃ التقوی آپ ہیں, دائم دین آپ ہیں, میرا پورے صراط آپ ہیں, میری برزخ آپ ہیں, میری قبر آپ ہیں, خدا کے سامنے جو جاؤں گا آپ کی محبت لے کر جاؤں گا.
اونٹنے کے سامنے تکبر کرو گے تو خدا جہنم میں پھینک دے گا، دسترخوان کے سامنے تکبر کرے گا خدا جہنم میں پھینک دے گا۔ علی ابن ابی طالب کے روضے کے سامنے کھڑے رہو کہ مجھ جیسا انسان ہے، میاں کہاں ہو؟ اور میں کچھ ثابت نہیں مولانا کہاں سے، جس کی سمجھ میں آگے نہیں سمجھ میں آئی، یقین کیجئے جناب امیر کی صحت پر رتی برابر اثر نہیں پڑے گا۔ ان تکفروا من فی الارض جميعا لن یضر اللہ شیئا، اگر تم پوری کائنات کافر ہو جائے نہ خدا پر اثر پڑے گا، اور یہ تفسیر میری طرف سے، جناب امیر پر بھی رتی برابر اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھیے 2 محرم ہے، جناب سید الشہداء وارد ہو چکے ہیں کربلا کی خاک پر، اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا جناب سید الشہداء نے جو خطبہ دیا چلنے سے پہلے، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادہ فی جید الفتات وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف ان لی مسن خیر علی۔ کہا کہ دیکھو موت بنی آدم کے لیے اس زیور کی طرح ہے جو نوجوان لڑکی اپنے گلے میں ڈالے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میرے شہید ہونے کی جگہ کا انتخاب ہو چکا ہے، میں وہیں پر جا کر شہید ہوں گا۔ اور فرمایا میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے آبا و اجداد سے ملنے کے لیے، خدیجہ سے، فاطمہ بنت اسد سے، عبد المطلب سے، ابو طالب سے، جناب عبداللہ سے، رسالت مآب سے، جناب امیر سے، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے۔ اور اس بی بی کا ذکر کیوں نہ کروں میں کہ جس نے چکیوں پیس کے پالا تھا۔ جب کربلا میں قافلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فرش کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا۔ عجیب مصرع کہا۔ حسین ایک دفعہ چل رہے ہیں، 38 کے قریب منزلیں ہیں، 24-25 پر مولا نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہر دفعہ جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے قافلہ رکتا ہے، اونٹوں کو ناکوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ کچھ خوبرو نورانی نوجوان ہیں جناب امیر کی بیٹی کے ناکے کی طرف جاتے ہیں۔ 24-25 مقامات پر یہ ہوا ہے یقیناً۔ کون ہے یہ بی بی؟ یہ علی کی بیٹی ہے۔ اکبر لپکتے ہیں، اون محمد، ابو الفضل عباس۔ یہ کون ہے؟ یہ رسالت مآب کی بہویں ہیں، جناب فروہ موجود ہیں، ام رباب موجود ہیں۔ یہ کون ہے؟ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بنو ہاشم کے جوان موجود ہیں، ایک ایک کر کے بیویوں کو اتارتے ہیں۔ خیمے کس طرح سے لگائے جاتے ہیں؟ سید الشہداء کا خیمہ لگایا جاتا ہے، اور سیدانیوں کے خیمے سید الشہداء کے خیمے کے پاس، اور اس کے آگے سپر کے طور پر اصحاب کے خیمے۔ ایک دفعہ آئے، 2 محرم کو داخلہ ہوا۔ مقاتل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ اور کم سے کم 2 مرتبہ واقعہ ہے۔ کہا کہ رہوار کو بدلا جائے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ مولا حسین کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ ہے، یہ حجت پوری کرنا چاہتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، لہٰذا ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کہا دوسرا ذوالجناح لایا جائے، تشریف فرما ہوئے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ بعض مقامات پر ملتا ہے 7 ذوالجناح۔ اب سید الشہداء نے کہا کسی ضعیف العمر شخص کو بلاؤ، کون سی جگہ ہے؟ اس نے ایک کے بعد ایک نام لینا شروع کیا۔ غازریہ کہتے ہیں، کہا اور کوئی جگہ، کہا طف کہتے ہیں، کہا اور کوئی جگہ، کہا نینوا کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام اس کا، کہا اس کو مولا کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب مولا نے یہ سنا تو فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلاء، میں خدا کی پناہ میں جاتا ہوں کرب سے اور بلا سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہیں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں، اور ایک چھوٹا سا مولا نے خطبہ دیا، ہاں ہونا یذبح اطفالنا ویقتل شبابنا۔ فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے جوان کٹ کٹ کے گریں گے۔ خوب توجہ فرمائیے مولا کے جملے پر، کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان کٹ کے گریں گے، اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے۔ آپ جانتے سمجھ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اسی بچے کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہوا۔ فرمایا یہی وہ جگہ ہے
کہ جہاں ہمارا مال لوٹا جائے گا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری خواتین کو قید بنایا جائے گا۔ مولا نے یہ جملے بیان فرمائے۔ میں مولا حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے دو جملے کہوں گا۔ میں کہوں گا مولا ذرا دائیں بائیں دیکھ لیجئے، زینب کی محمل نزدیک تو نہیں ہے؟ جب بی بی کے دل پر یہ جملے پہنچیں گے تو کیا سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوں گے؟ میں کہوں گا بی بی یہ 2 محرم ہے، علی اکبر نے خیمہ نصب کیا ہوگا، عباس نے سہارے سے اتارا ہوگا، ایک دفعہ بنو ہاشم کے جوان آئے ہوں گے، مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھا ہوگا، حکم دیا گیا ہے کہ ایسی جگہ پر خیمے نصب کرو۔ لیکن بی بی یہی کربلا ہوگی 11 محرم کو کہ جب نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے، مشکیں کسی ہوئی ہوں گی، رسی میں گلے جکڑے ہوں گے۔ ماتم حسین یا حسین۔